میں نے یہ غور کیا ہے کہ بائیکاٹ کا مطلب کیا ہے. یہ وہ مطلب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں محصور ہو کر ہمیں بتایا تھا. وہاں سے نکلنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑ دیا تھا اس راستے کو, ان کی بیٹیوں نے چھوڑ دیا تھا اس راستے کو. اور کیا مدینہ منورہ میں آ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا نیکسٹ کولا استعمال کرتے تھے؟ ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا, اپنے نفوس کو دھوکہ دیا ہے. یقین جانیے گا ہم نے خود کو دھوکہ دیا. نہیں یہ نہیں ہے تو چلے ڈھونڈ لو جی کچھ میرے نفس کی آسانی کے لیے, میرے نفس کی خوشی کے لیے, میرے نفس کی لذت کے لیے اس کا متبادل لا کے دے دو جلدی سے, ورنہ گزارا نہیں ہے. ہم کم نہیں کریں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم اپنی زندگیوں کو سادگی پہ نہیں لے کر آئیں گے, کام نہیں بنے گا. ہم تو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے تو اپنے بچوں کو کبھی, ہم تو قصائیوں کے پاس کبھی جا کے گوشت کے بوٹی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا نا. آپ کو پتا ہے فلسطینی ماں کے اندر کتنی ممتا ہوتی ہے اولاد کے لیے. اپنے چھوٹے بچوں کے جسموں کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں, 5 فٹ کا بندہ, 4 فٹ کا بچہ, 3 فٹ کا بچہ, اس کے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں اتنے سے رومال میں بھر کر ماں جا رہی ہوتی. ایسے حالات آئے ہیں ہمارے اوپر. میرے اور آپ کی آزمائش ہے. وہ مظلوم نہیں ہے, وہ چھوڑ سکتے تھے نا, وہ غزہ چھوڑ سکتے تھے, وہ جا سکتے تھے وہاں سے, وہ نہیں گئے. کیسا ایمان ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. وہ نہیں گئے چھوڑ کر, اور اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ایک میت ہے اور بچے اس کے آگے اس کو لے کے جا رہے ہوتے, ان کے چہروں پہ خوف نہیں ہوتا. وہ کتنے مطمئن ہیں, یعنی ان کو پتا ہے کہ اچھا اب مرنا ہے تو کیا کریں گے پھر, یعنی شہید تو ہونا ہے. یعنی وہ اپنی جان ابھی سے سپرد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, یہ اس کی عملی تصویر وہ سارے بنے بیٹھے ہیں.